اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الثالث والثلاثون، 33واں سبق ہے، اور سبق کا عنوان ہے افعال ناقصہ مع عواملها الجازمہ والناصبہ۔ میں نے الگ الگ کر کے الفاظ کو پڑھا ہے، اور اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو افعال الناقصتی یعنی مرکب اضافی کنسٹرکشن بنے گی، مع عواملہا، مع ظرف ہے تو عواملی کو میں مجرور پڑھوں گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور الجازمہ یہ عوامل کی صفت ہے، لہٰذا اس کو ہم مجرور پڑھیں گے اعراب کے اعتبار سے، اور الناصبہ عطف ہے الجازمہ پر تو یہ بھی مجرور پڑھا جائے گا، تو الجازمتی والناصبتی پورا پڑھا جائے گا اس طرح۔ تو سبق جو ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ افعال ناقصہ ہیں۔ افعال ناقصہ یعنی فعل ناقص کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جاتا ہے، یہ وہ فعل ناقص ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور مع عواملہا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عوامل کے ساتھ، اور کون سے عوامل ہیں؟ الجازمہ اور الناصبہ، یعنی جزم دینے والے اور نصب دینے والے۔ یعنی اگر ہم اپنی ترتیب میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ یوں ہوگی کہ فعل جو ہے، فعل مضارع خاص طور پہ، یہ کچھ حروف کی وجہ سے خفیف ہو جاتا ہے، اور کچھ وجوہات کی بنا پر یا کچھ حروف کی وجہ سے اخف ہو جاتا ہے۔ خفیف مضارع کو نام گرامر والے دیتے ہیں مضارع منصوب، اور اخف کو نام دیتے ہیں مضارع مجزوم۔ جن حروف کی وجہ سے فعل مضارع گرامر والوں کے مطابق منصوب ہوتا ہے وہ ان حروف کو حروف ناصبہ کہتے ہیں، اور جن کی وجہ سے وہ مجزوم ہوتا ہے ان کو وہ حروف جازمہ کہتے ہیں۔ تو یہ بتانے کی وہ کوشش کریں گے، اور ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہ فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنے والے جو حروف ہیں وہ لن، ان، کئی، اذن ہیں، اور پھر حتیٰ اور لام کئی کے بعد بھی فعل مضارع جو ہے وہ ان پوشیدہ، ان چھپا ہوا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے خفیف یا منصوب ہوتا ہے، اور مضارع کو اخف یا مجزوم کرنے والے حروف جو ہیں وہ لم، لما، ان شرطیہ اور دوسرے اسما جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور لائے نہیں ہے، لام امر ہے، اور فعل امر میں بھی فعل مضارع جو ہے وہ اخف یا مجزوم استعمال ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی ان کے پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ گردان کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو ہے یہ لمبی گردان ہے، اس کا کچھ حصہ آپ پہلی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے جی المضارع المجزوم من الناقص، یعنی ناقص فعل سے مضارع مجزوم جو ہے وہ کیا بنے گا؟ لم ان حروف میں شامل ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں یعنی اخف کرتے ہیں۔ تو یدعو اصل لفظ تھا یدعو، دعوا یدعو، فعل ناقص یعنی وہ غیر صحیح فعل جس کے لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے، جب وہ مجزوم ہوگا، اچھی طرح نوٹ کر لیں پوائنٹ، جب وہ مجزوم ہوگا یا ہمارے مطابق وہ اخف ہوگا تو حرف علت ڈراپ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں یدعو میں واو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو لم یدعو، اور آنی، اونا، اینا والے سیغوں کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جمع مؤنث کے دو سیغے جو ہیں وہ ایز اٹ از رہتے ہیں، تو اس طرح نظر ڈال لیجئے۔ لم یدعو، لم یدعوا، لم یدعو، لم تدعو، لم تدعوا، لم یدعونا، تو واو ڈراپ ہوا ہے، نون ڈراپ ہوا ہے، اور جمع مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ ود نون ہے، یعنی
نون کے ساتھ ہے۔ رما یرمی، رما یا یرمی یو، یہ جب مضموم ہوگا تو یا ڈراپ ہو جائے گی، تو لم یرمی، لم یرمی یا، لم یرمو، لم ترمی، لم ترمی یا، لم یرمینا۔ اور لقیہ یلقا یو، لقیہ یلقا یو جو کہ لقیہ یلقا کے طور پہ ہوگا، لم لگا تو یا ڈراپ ہو گئی، لم یلقا، لم یلقا یا، لم یلقو، لم تلقا، لم تلقا یا، لم یلقینا۔ مزید گردان پوری اگر دیکھیں تو اگلی سکرین پہ آپ کو نظر آئے گی۔ پہلے یدعو والی دیکھ لیں، لم تدعو، لم تدعوا، لم تدعو، لم تدعی، لم تدعوا، لم تدعونا، لم ادعو، لم ندعو۔ رما یرمی میں لم ترمی، لم ترمیا، لم ترمو، لم ترمی، لم ترمیا، لم ترمینا، لم ارمی، لم نرمی۔ لقیہ یلقا میں لم تلقا، لم تلقیا، لم تلقو، لم تلقی، لم تلقیا، لم تلقینا، لم القا، لم نلقا۔ اور اب جو ہے وہ امر حاضر جو ہے وہ بھی 6 صیغے آ گئے، تو دعا یدعو سے ادعو فعل امر، مثنیٰ والا ادعوا اور جمع والا ادعو، مؤنث والا ادعی، مثنیٰ مؤنث والا ادعوا اور جمع مؤنث والا ادعونا۔ اس طرح رما یرمی سے ارمی، ارمیا، ارمو، ارمی، ارمیا، ارمینا۔ اور لقیہ یلقا سے القا، القیا، القو، القی، القیا، القینا۔ ان کے معنی کیا ہیں وہ بھی ذرا ذہن میں تازہ کر لیں۔ دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا، پکارنا، اور رما یرمی کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا، اور لقیہ یلقا کے معنی ہوتے ہیں ملنا۔ اور یہاں پر جو فعل امر آ رہے ہیں ادعو، اس کے معنی ہوں گے تو بلا، ارمی تو پھینک، اور القا تو ملاقات کر۔ تنبیہ نمبر 1 بتا رہے ہیں کہ حالت جزمی میں فعل ناقص کے مضارع اور امر کا لام کلمہ یعنی حرف علت 5 صیغوں سے حذف کر دیا جاتا ہے، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے، مگر جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں تغیر نہیں ہوتا کیونکہ وہ مبنی ہیں۔ سمپل بس بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو مثنیٰ جمع مذکر اور واحد مؤنث والا صیغہ یعنی آنی، اونا، اینا والے صیغے، وہ تو چاہے فعل آپ کا صحیح ہو چاہے غیر صحیح ہو، ان کا تو نون ڈراپ ہونا ہی ہونا ہے۔ جمع مؤنث کے 2 صیغے بالکل چینج نہیں ہوں گے۔ ہاں، جو 5 صیغے ہیں یعنی وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، وہ پیش جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فعل ناقص ہو تو وہ حرف علت بھی ساتھ ہی ڈراپ ہو جائے گا۔ بس یہ چھوٹا سا پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں گے تو بات انشاءاللہ 100% کلیئر ہو جائے گی۔ اب اگلی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں المضارع المنصوب من الناقص۔ اب مضارع منصوب کی گردان بتا رہے ہیں، تو میں اب نیچے ہی چلوں گا، اگلی سکرین پہ بھی چلا جاؤں گا تاکہ آپ کو پوری گردان جو ہے وہ مل جائے۔ تو دعا یدعو، یدعو سے لن یدعوا، اور پھر تجوید کے قواعد کے مطابق میں ایسے لن یدعوا پڑھوں گا، لن یدعوا، لن یدعوا، لن یدعو، لن تدعوا، لن تدعوا، لن یدعونا، لن تدعوا، لن تدعوا، لن تدعو، لن تدعی، لن تدعوا، لن تدعونا، لن ادعوا، اور لن ندعوا۔ رما یرمی سے دیکھیں لن یرمیا، لن یرمیا، لن یرمو، لن ترمیا، لن ترمیا، لن یرمینا، لن ترمیا، لن ترمیا، لن ترمو، لن ترمی، لن ترمیا، لن ترمینا، لن ارمیا، لن نرمیا۔ اور اسی طرح لقیہ یلقا بھی دیکھ لیں گے، لن یلقا، لن یلقیا، لن یلقو، لن تلقا، لن تلقیا، لن یلقینا، لن تلقا، لن تلقیا، لن تلقو، لن تلقی، لن تلقیا، لن تلقینا، لن القا، لن نلقا۔ اور پھر المضارع المؤکد من الناقص
یعنی نون ثقیلہ کے ساتھ استعمال. شروع میں لام لگا ہوا ہے اور عین پہ نون مشدد. تو ہم جانتے ہیں کہ 5 صیغے جو ہوتے ہیں نا جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ پیش کو زبر سے بدل کر نون ثقیلہ لگا دیا جاتا ہے. یعنی ید او ہے نا اصل میں ید او، تو واو آخری جو ہے اس کو زبر دے کے نون مشدد لگا دیا جائے گا تو بن جائے گا ید او ون، اور شروع میں لام لگا تو لید او ون، لید اوانی، لید ان، لتد اون، لتد اوانی، لید اونانی، لتد اون، لتد اوانی، لتد عن، لتد عن، لتد اوانی، لتد اونانی، لأد اون، لندعو ون. لقیا یلقا اسے لیلقین، لیلقیانی، لیلقون، لتلقین، لتلقیانی، لیلقینانی، لتلقین، لتلقیانی، لتلقون، لتلقین، لتلقیانی، لتلقینانی، لألقین اور لنلقین. جو نمبرنگ لگی ہوئی ہے 1 2 3 4 اور 5 ان کے میننگز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. لن یدعوا اس کے معنی ہوں گے وہ ہرگز نہیں بلائے گا. لن یرمیا وہ ہرگز نہیں پھینکے گا. لن یلقا وہ ہرگز نہیں ملے گا. لیدعون وہ ضرور ہی بلائے گا یا وہ ضرور بالضرور بلائے گا. لیلقین وہ ضرور ہی ملے گا یا وہ ضرور بالضرور ملے گا. تنبیہ نمبر 1 بتا رہے ہیں کہ یرمی سے مضارع مؤکد لیرمین، لیرمیانی، لیرمن، لترمین، لترمیانی، لیرمینانی، اینڈ تک ایسا ہی چلے گا. تو ایک کی انہوں نے چھوڑ دی ہے، باقی انہوں نے سب کر کے دکھا دی ہیں. فعل ناقص سے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے وہ بتا رہے ہیں. دال عین واو مادے سے فاعلن کے وزن پہ داعون بنے گا اوریجنلی، جو کہ داعن استعمال ہوگا. داعن، داعیانی، واو یا میں چینج ہوگی اس لیے کہ پیچھے زیر ہے، یعنی داعیوانی سے داعیانی. داعیتن بن گیا کیونکہ واو سے پہلے زیر ہو تو واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے. داعیتانی اور داعیتن. کہ داعن داعون سے کیسے ہوا اس کے بارے میں آگے بتا دیں گے ضرور انشاءاللہ. رما سے رامن، لقیہ سے لاقن، مگر ال لگایا جائے تو ادائی وغیرہ ہوگا. یہ ادائی الف ڈال لیجیے اس میں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ادائی ہے. ایکچولی دیکھ آپ یہ رہے ہیں کہ جو مذکر کا صیغہ ہے نا، واحد مذکر کا صیغہ اسم الفاعل کا، جو کہ داعون، رامیون اور لاقیون تھا، یہ داعن ہو گیا یعنی واو ڈراپ ہو گیا، یا ڈراپ ہو گیا اور یا ڈراپ ہو گیا، اور ڈراپ ہونے کے بعد جو عین کلمہ تھا نا اس پہ تنوین آ گئی ہے. تو رزلٹ ایک نکل گیا کہ فعل ناقص سے آپ کا اسم الفاعل جو ہے یہ پھر اسم منقوص بن جاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اسم منقوص یعنی اسم منقوص کس اسم کو کہتے ہیں؟ وہ اسم سے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو. تو یہ داعیون بھی اصل میں داعیون بن جاتا ہے نا، واو سے پہلے زیر ہے تو داعیون ہم اسے کہیں گے. تو تینوں جگہ سے یا ہی ڈراپ ہوئی ہے ایکچولی. یہ کس قاعدے کے تحت ڈراپ ہوتی ہے یہ آگے بتا دیں گے، لیکن آپ ایک رزلٹ ذہن میں رکھ لیں کہ اسم الفاعل فعل ناقص کا جب بنے گا تو واحد مذکر جو ہے نا اس میں حرف علت ڈراپ کر دیا جائے گا. کلیئر ہو گئی؟ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اور عین کلمہ پر تنوین آ جائے گی 2 زیروں کے ساتھ. اسم مفعول کی طرف آئیں تو مفعول کے وزن پہ مدعون، یعنی مدعون تھا، 2 واو تھے، دونوں واؤں کو اکٹھا کر کے مرج کر دیا اور مدعون بنا دیا. مدعوانی، مدعونا، مدعوتن، مدعوتانی، مدعواتن. اور رما سے مرمیون، یعنی مرمیون نہیں مرمیون. یہ بھی قاعدہ بتا دیں گے آگے تو ہم انشاءاللہ سمجھ لیں گے. مرمیانی آخر تک، اور لقیہ سے ملکیون ہوگا. اسم ظرف کیسے بنتا ہے؟ مدعن دراصل مدعون تھا، مدعیانی. مدعاتن دراصل مدعواتن، مدعاتانی. اور مدائی دراصل مدائیو تھا. اور رما سے مرمن اور لقیہ سے ملکن ہوگا. اسم العلیٰ کیا بنے گا؟ مدعن
جو کہ اصل میں مدعون تھا، مدعیانی مثنیٰ اس کا، مدعاتن، مدعوتن، مدعاتانی، اور مدائی جو کہ اصل میں مداعو تھا، مدعاون، مدعاون تھا اصل میں، واو حمزہ میں بدل گیا، مدعاوانی، اور مداعیو جو کہ اصل میں مداعیو تھا۔ اسی طرح مرمن اور ملکن وغیرہ ہوگا۔ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا آپ کو، کیونکہ صرف بتا دیا کہ یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، آگے بتائیں گے کہ یہ ایسے ہوگا تو کیوں ہوگا۔ اس میں تفصیل پہ بھی نظر ڈال لیں۔ افعلو کے وزن پہ ادعیو، ادعو اصل میں ادعا بن جائے گا، ادعیانی، ادعونا یا ادائی، اور دعوا یعنی فعلا کے وزن پہ یا دعیا اور دعویانی اور دعویاتن یا دعن۔ اب صرف صغیر دیکھ لیں، پہلے لکھ دیا انہوں نے، اکٹھا کر دیا ہے رولز، وہ امید کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، جو آپ کو پڑھا دیے ہیں وہی رولز اپلائی ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ہم جب تک اپلائی نہیں کریں گے اس وقت بات نہیں بنے گی، تو آگے رولز آتے ہیں تو اس وقت میں انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈال دوں گا۔ پہلے ذرا الصرف الصغیر دیکھ لیں، من الناقص للثلاثی المزید، یعنی صرف صغیر ثلاثی مزید سے ناقص کی۔ باب فعل میں جب یہ آئے گا تو القا، یلقی، القاءن، مصدر بن گیا۔ میں تینوں ساتھ بول رہا ہوں، پہلا، دوسرا اور آخری کالم میں ساتھ اکٹھا بولوں گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ لام کاف یا مادہ ہے، باب فعل میں آیا تو القا، یلقی، القاءن۔ فعل امر القی، اسم الفاعل ملقن اور اسم المفعول ملقن۔ باب تفعیل میں جب یہ مادہ آئے گا لام کاف یا تو بن جائے گا لقا، یلقی، تلقیتن۔ میں مصدر کو منصوب بولوں گا، ٹھیک ہے۔ اس سے فعل امر لقی اور اسم الفاعل ملقن اور اسم المفعول ملقن۔ باب مفعلہ میں جب یہ آئے گا لام کاف یا مادہ تو لاقا، یلاقی، ملاقاتن یا لقاءن۔ ساتھ ساتھ میننگز بھی دیکھتے جائیں ان کے، کہ القاء جو تھا باب فعل میں جب آیا تو اس کے معنی ہوئے ڈالنا، اور لقا، یلقی باب تفعیل میں آیا تو کسی کو کوئی چیز دے دینا، اور ملاقات تو آپ کو پتہ ہی ہے ملاقات کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ باب تفاعل میں جب لام کاف یا مادہ آئے گا تو ماضی بنے گا جی تلقا، مضارع یتلقا، اور مصدر تلقن، اور تلقن کے معنی ہوں گے ملنا یا سیکھ لینا، اور فعل امر بنے گا تلقا، اور اسم الفاعل متلقن اور اسم المفعول متلقن۔ بس ایک فرق دیکھ لیں کہ اسم الفاعل میں جو ہے یا وہ لکھی بھی نہیں جا رہی، جبکہ اسم مفعول میں یا کو لکھا جا رہا ہے، بس یہ فرق ایک دیکھ لیں۔ باب نمبر 5 یعنی باب تفاعل میں آئے گا تو بن گیا جی تلاقا، یتلاقا، اور مصدر تلاقن، جس کے معنی ہوں گے آمنے سامنے آنا۔ اس سے فعل امر تلاقا، اسم الفاعل متلاقن اور اسم المفعول متلاقن۔ باب انفعال میں مادہ چینج کیا، انقضا، ینقضی، انقضاءن، اس کے معنی ہوں گے ختم ہو جانا۔ اس سے فعل امر انقضی، اسم الفاعل منقضن اور اسم المفعول منقضن۔ باب نمبر 7 افتعال، لام کاف یا مادہ پھر آ گیا، التقا، یلتقی، التقاءن، اس کے معنی ہوں گے آمنے سامنے آنا، اور فعل امر ہوگا اس سے التقی، اسم الفاعل ملتقن اور اسم المفعول ملتقن۔ اس کے بعد باب نمبر 8 ارعوا، ارعوا مادہ چینج کر دیا، یرعوی، ارعواءن، اس کے معنی ہوں گے باز آنا۔ اس سے فعل امر ارعوی، اسم الفاعل مرعون اور اسم المفعول مرعون۔ باب استفعال میں لام کاف یا مادہ پھر آ گیا، استلقا، یستلقی، استلقاءن، معنی ہوں گے چت لیٹنا، اور اس سے فعل امر ہوگا استلقی، اسم الفاعل ہوگا مستلقن اور اسم المفعول ہوگا مستلقن۔ اب بتا رہے ہیں کہ مذکورہ گردانے دیکھ کر تعلیل کے چند نئے قاعدے تم بخوبی سمجھ سکتے ہو جو حسب ذیل ہیں۔ جو قاعدے بنے ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ قاعدہ تعلیل نمبر 18،
وہ بتا رہے ہیں کہ ایون ایون، دو ساؤنڈز پکی کر لیں، ایون اور ایون، یہ ان ہو جاتا ہے، ایون اور ایون ان ہو جاتا ہے، جیسے دا ایون، دا ایون، ایون ہو گیا نا، دا ایون، ایون، ایون ان ہو جائے گا تو دا ان بن جائے گا۔ ایون جو ہے یہ بھی رامی یون، ایون سے ان ہو جائے گا، رامن، اور اوون اور اوجن سے بھی ان ہو جائے گا، اوون اوجن سے، گویا طلاقین، طلاقن، طلاقین، طلاقن ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ اور بتا رہے ہیں کہ مگر آخر میں تنوین نہ ہو تو ای بن جائے گا، جیسے الدائی، الطلاقی، اسی طرح مدائو سے مدائی، جمع ہے یہ اسم ظرف از دعا، یعنی دعا سے اسم ظرف جمع مدائی، اور مرامی یو سے مرامی، یعنی الف لام لگ گیا تو پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ای بن جائے گا۔ تنبیہ نمبر 3، ناقص سے ہر ایک اسم فاعل میں، ناقص سے جو بھی اسم فاعل بنے گا اس میں اور باب 4 اور 5 کے مصادر میں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہ قاعدہ جو ہے یہ ناقص سے جو بھی آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے اس میں لاگو ہوگا، اور باب نمبر 4 اور باب نمبر 5، ٹھیک ہے، یعنی باب تفاعل اور باب تفاعل، ان کے مصادر میں یہ قاعدہ اپلائی ہوگا۔ قاعدہ تعلیل نمبر 19، اون اور ایون، پہلے کیا تھا، ایون اور ایون اور اوجن اور اوون، اب ہے زبر کے ساتھ اون اور ایون، اس سے ان بن جائے گا، اس سے ان بنا تھا نا، اس سے ان بن جائے گا۔ مد اون سے مد ان، واحد اسم ظرف، ملکا یون سے ملکن، اسم المفعول از القا۔ تنبیہ نمبر 4، ناقص سے ثلاثی مزید کے ہر ایک اسم مفعول میں یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ ناقص سے جب بھی آپ ثلاثی مزید فی ابواب میں اسم مفعول بنائیں گے تو یہ قاعدہ جاری ہوگا، یعنی اون اور آیون سے ان بن جائے گا۔ قاعدہ تعلیل نمبر 20، او یون سے ایجن بن جائے گا، او یون سے ایجن، جیسے مرمویون سے مرمیون، مرمویون سے مرمیون، اس میں مفعول ہے ازرما۔ مردوجن سے مردیجن، بس یہ ساؤنڈز آپ کو مولوی عبدالستار خان صاحب نے یاد کرانے کی کوشش کی، اب یہ کام آپ کا یاد کرنا ہے، اگر آپ کو یاد ہو جائیں گی تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بنا لیں گے۔ تنبیہ نمبر 5 بتا رہے ہیں کہ مذکورہ گردانوں کے مصادر میں قاعدہ تعلیل نمبر 13 جاری کیا گیا ہے، القا یون سے القا ان، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ مصدر میں آپ نے دیکھا ہے کہ الف کے بعد جب یا واو ہو تو اس کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ تنبیہ نمبر 6 کہہ رہے ہیں کہ ناقص باب فعلا کا مصدر بجائے تفعیلن کے تفعلتن کے وزن پر آتا ہے۔ فعل ناقص جب بھی باب تفعیل میں آئے گا تو مصدر جو ہے تفعیلن کے وزن پہ نہیں آئے گا بلکہ تفعلتن کے وزن پر آئے گا۔ لقا یلقی تلقیتن، سما یسمی تسمیتن۔ تنبیہ نمبر 7 بتا رہے ہیں کہ ناقص واوی ثلاثی مجرد کے باب نصرہ، سمیہ اور کرومہ سے آیا کرتا ہے، دعا یدعو، رضیہ یرضا اور سروا یسرو، اور ناقص یائی باب ضربہ، فتح اور سمیہ سے آتا ہے، رما یرمی، سعا یسعا اور لقیہ یلقا۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ثلاثی مجرد کے کس کس باب سے آتا ہے ناقص واوی اور کس کس باب سے آتا ہے ناقص یائی۔ اب سلسلہ الفاظ نمبر 31 کی طرف آ رہے ہیں جی۔ پہلا اس میں لفظ ہے جی بغا، باب ضربہ یضربو، اور ناقص یائی کا لفظ ہے بغا یبغی، چاہنا، اور بغیہ یبغا باب سین سے آئے گا تو باغی ہونا۔ اس کے بعد سامنے دیکھ لیں تو ابتغا، باب افتعال میں یہی مادہ آیا باغین یا، تو چاہنا کے معنی میں ہوگا، اور باب انفعال میں آیا تو امبغا مناسب ہونا، اور اس کا مضارع ینبغی ہی کثیر الاستعمال ہے۔ استجابہ 10واں باب ہے، باب استفعال، جیم واو با مادہ، یعنی واو بتا رہی ہے کہ یہ فعل اجوف ہے۔ استجابہ یستجیبو، استجابتن قبول کرنا۔
بالا یبالی یہ ناقص کا ہے، باب مفعلہ سے پرواہ کرنا۔ بلغ یبلغ تبلیغاً یہ صحیح فعل کا مادہ ہے، پہنچا دینا، تبلیغ کرنا۔ اور تحابہ، حابابہ مادہ فعل مضاف کا، باب تفاعل تحاببہ تھا جو اصل میں تحابہ ہو گیا، باہم محبت رکھنا۔ تمنا یتمنا یہ باب تفاعل ہے، ناقص کا مادہ ہے، آرزو کرنا۔ سعی یسعی با فتح یفتح سے ناقص یائی، کوشش کرنا، دوڑنا۔ سبح یسبح صبح کا سلام کرنا، یعنی سبحک اللہ بالخیر کہنا، یعنی صبح کا سلام کرنا۔ اور صبح کا سلام کیا ہے؟ سبحک اللہ بالخیر، یہ صبح کا سلام ہے، یاد رکھ لیں، یہ انشاءاللہ ڈائلاگ میں استعمال ہوگا۔ صلی یصلی تسلیتاً، صلی یصلی تسلیتاً باب تفعیل میں صاد لام واو مادہ ہے، اور نماز پڑھنا کے معنی میں، اور اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو درود پڑھنا، رحمت بھیجنا۔ قضا یقضی باب ضرب یضرب سے حکم کرنا، فیصلہ کرنا۔ لاقا یلاقی باب مفعلہ ملاقات کرنا، سامنے آنا۔ مسا یمسی تمسیتاً یعنی شام کا سلام کرنا، یعنی مساک اللہ بالخیر، وہی جو ہے سبحک اللہ بالخیر اور مساک اللہ بالخیر۔ مشا یمشی چلنا، باب ضرب یضرب سے۔ مدّا یمدی تمدیتاً یہ گزارنا کے معنی میں ہے، اور نادا ینادی باب مفعلہ پکارنا، منادی کرنا۔ نہا ینہا با فتح یفتح سے روکنا، منع کرنا، اور باب افتعال میں آئے گا 7ویں باب میں تو انتہا ینتہی بن جائے گا، اس کے معنی ہوں گے رک جانا۔ ہدا یہدی باب ضرب یضرب سے ہدایت کرنا، ٹھیک راستہ بتلانا۔ باب افتعال میں آئے گا تو اہتدا یہتدی ہدایت قبول کرنا، ٹھیک راہ پر چلنا۔ اور باب فعال میں آئے گا اہدا یہدی اہداءً تو اس کے معنی ہوں گے ہدیہ دینا۔ اور باب نمبر 5 میں آئے گا، یعنی باب تفاعل میں تہادا یتہادا باہم ایک دوسرے کو تحفہ تحائف بھیجنا۔ منیتن خواہش آرزو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ۔ بیعن مصدر ہے باع کا، بیچنا، خرید و فروخت۔ تہلکتن ہلاکی، جبہتن پیشانی، رخیصن سستا، عسا غالباً یا امید ہے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غالن مہنگا، غایتن انتہا، غیّن غوا کا مصدر ہے، بہکنا گمراہی، اور مرحن اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے۔ میلادن پیدائش یا پیدائش کا وقت یا دن، اور اللہ یہ کیوں نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ حرف تحدید ہے، اکسانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، رغبت دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ۔ مشق نمبر 33 ہماری شروع ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، مساکم اللہ بالخیری، تو یہ شام کا سلام جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، تو امید ہے کہ جو انہوں نے بتایا تھا وہ بات اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہ اصل میں شام کا سلام ہے، آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو مل بھی جائے گا کہ اللہ تمہاری شام خیر و عافیت سے کرے، یعنی تمہاری شام اچھی کرے، لیکن اصل میں یہ سلام ہی ہے، شام کا سلام، جسے ہم کہتے ہیں نا گڈ ایوننگ انگریزی میں، تو یہ گڈ ایوننگ کے معنی میں ہے، لیکن مسلمانوں کا ظاہر بات ہے اب گڈ ایوننگ سے وہ بات نہیں بنتی جو مساکم اللہ بالخیر کے ساتھ بنے گی۔ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ یمسیک بالخیر۔ اب یہاں پر جملہ اسمیہ میں انہوں نے جواب دیا ہے اللہ یمسیک بالخیر، یعنی اللہ تمہاری شام بھی اچھی کرے۔ دوسرا جملہ ہے عسا ان تکون مدیت ایام العطلۃ بالہنائی والعافیۃ یا حامد، اے حامد، عسا آئی ہوپ، امید ہے، کس بات کی؟ کہ ان تکون مدیت، ان تکون مدیت کہ تم نے گزارے ہوں گے، کیا گزارے ہوں گے؟ ایام العطلۃ چھٹیوں کے دن، چھٹی کے دن گزارے ہوں گے، بالہنائی خوشگواری کے ساتھ، والعافیتی اور عافیت کے ساتھ۔ امید ہے کہ ہمیں تم نے چھٹی کے دن خوشگواری اور عافیت میں گزارے ہوں گے، یہ ہم کہہ دیں گے محاورے میں کے ساتھ گزارے ہوں گے بھی چلے گا۔ ہمیں جواب دیتا ہے جی الحمدللہ یا استاذی، مدیتو میں نے گزارے، ایام العطلۃ
چھٹیوں کے دن، چھٹی کے دن، علی جبل شملہ، شملہ کی پہاڑی پر، فی احسن الاحوالی، اچھی حالت میں۔ تیسرا جملہ ہے حل صلیت العصر، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ کیا تم نے عصر پڑھ لی؟ الحمدللہ صلیت العصر، میں نے عصر پڑھ لی۔ چوتھا جملہ ہے حل تصلون مع الجماعت، کیا تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو؟ نعم، جی ہاں، یصلی بنا ابونا، صلی یصلی با کے ساتھ آتا ہے تو نماز پڑھانا کے معنی میں ہوگا۔ یصلی بنا ابونا، ہمارے والد ہمیں نماز پڑھاتے ہیں۔ پانچواں جملہ ادعو اخاکا، یہ فعل امر ہے، ادعو، اپنے بھائی کو بلا، اپنے بھائی کو بلا۔ دعوتہ، میں نے اسے بلایا، فقالا، تو اس نے کہا، انا آتی، میں آتا ہوں، خلفکا، تمہارے پیچھے، انا آتی، میں آتا ہوں آپ کے پیچھے۔ چھٹا جملہ ہے من آتاکا، آتا یعطی ایتاءً، دینا، من آتاکا، کس نے دیا تمہیں، حاضل کتابہ، یہ کتاب، تمہیں یہ کتاب کس نے دی؟ آتانیہی، آتا فعل ہو گیا، نون وقایا ہو گیا، یائے متکلم پہلا مفعول ہو گیا، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ دوسرا مفعول ہے، صدیقی فاعل ہے، اور خالد جو ہے اس سے بدل ہے، یعنی میرے دوست خالد نے مجھے یہ دی، میرے دوست خالد نے مجھے دی۔ ساتواں جملہ ہے فما آتیتہ فی العوض، فما، تو، ما آتیتہ، تو نے اس کو کیا دیا، آتیتہ، تا، تو نے، ہو، اس کو، فی العوض، بدلے میں تو نے اس کو کیا دیا؟ وہ جواب دے رہا ہے جی لم اعطیہ، لم اعطیہ، میں نے اسے کچھ نہیں دیا، شیئن، کوئی بھی چیز نہیں دی، ہوا لا یقبل العوض، وہ عوض میں قبول نہیں کرتا، وہ عوض میں قبول نہیں کرتا۔ آٹھواں جملہ ہے فینبغی لکا، پس چاہیے تجھے، یہ یاد کر لیں محاورتاً کہ فینبغی لکا، پس تمہیں چاہیے کیا، ان تہدیہ، اہدا یہدی، ان تہدیہ، کہ تم اسے ہدیہ دو، یوم میلادہ، اس کی پیدائش کے دن، تم اس کی پیدائش کے دن اسے تحفہ دو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تہابو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپس میں تحفہ تحائف بھیجا کرو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے۔ تو یہ باب تفاعل جو ہے نا، اس سے ایک دوسرے کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے۔ نام، جی ہاں، ارید ان اہدیہ، میں اسے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، شیئن، کوئی چیز، ایسی چیز، یحبہ، جو اسے پسند ہو، وَيَرْضَى بِهِ، اور جس سے وہ خوش ہو جائے۔ نواں جملہ ہے حل تمشی معنا الی بیت الاستاذ السید سعید الہاشمی، حل تمشی، کیا تم چل رہے ہو، کیا تم چلو گے، مشا یمشی، چلنا، معنا، ہمارے ساتھ، الی بیت الاستاذ، استاد کے گھر کی طرف، اور استاد کون ہے؟ سید سعید الہاشمی، تم ہمارے ساتھ استاد سید سعید ہاشمی کے گھر چلتے ہو یا چلو گے؟ نام، جی ہاں، امشی، میں چلوں گا، معاکا، تمہارے ساتھ، بالرضا والسروری، مرضی اور خوشی کے ساتھ، انی، اس لیے کہ میں، متمنن، میں تمنا رکھتا ہوں، لقاء حضرت الہاشمی، حضرت ہاشمی کی ملاقات کا۔ 10واں جملہ ہے فصل المغرب فی المسجد الجامعی، پس جامع مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ لو، ومشی، اور چلو، یعنی جب واحد کا صیغہ نا، چل، معیہ، میرے ساتھ، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، علی العین والرأس، سر آنکھوں پر، سأصلی ہناکا، میں وہی نماز پڑھوں گا۔ 11واں جملہ ہے بکم اشتریت ھذا الحصان الابلق یا فؤاد، اے فؤاد، یہ چتلا گھوڑا تم نے کتنے میں خریدا؟ اشتریتہ، میں نے اس کو خریدا، ب120 روبیۃً، میں نے اسے 120 روپے میں خریدا ہے۔ یہ بہت پرانے دور کی بات ہے۔ 12واں جملہ ہے رخیص، سستا ہے، ما ہوا بغال، بالکل مہنگا نہیں ہے، یعنی ھذا رخیص ما ہوا بغال۔ اشتری لی، اشترا یشتری سے فعل امر اشتری، یا ڈراپ ہوئی ہے،
تو خرید لے میرے لیے من فضلی کا مہربانی سے مثل حاضل حسانی اس گھوڑے کی مثل، میرے لیے بھی اس گھوڑے کی مثل ایک خرید لو۔ طیب، اچھا، بہت خوب۔ لَأَشْتَرِيَنَّ لَكَ، میں ضرور خرید لوں گا، لکا تمہارے لیے، غدن کل، انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا۔ 13واں جملہ ہے لیکن لا تشتری لی حسانا ابلقا، لیکن میرے لیے چتلا نہ خریدنا، گھوڑا چتلا جو ہے وہ نہ خریدنا۔ انی احب الاسودا، مجھے سیاہ چاہیے، میں سیاہ پسند کرتا ہوں۔ الذی فی غرتہ بیاض، وہ جس کی پیشانی میں سفیدی ہو، جس کی پیشانی میں سفیدی ہو۔ احسنتا، تم نے خوب کہا۔ ساشتری لکا، میں خرید لوں گا تمہارے لیے، کما تحب و ترضا، جیسا کہ تم پسند کرتے ہو اور تم راضی ہوگے یا سیدی جناب۔ 14واں جملہ ہے کم تتعلم الانگلیزی، کم، تم کتنی انگریزی سیکھو گے، و عیشہ تبغى منہ، یا احمد، اور احمد تم اس سے کیا چاہتے ہو، یعنی تم کتنی انگریزی سیکھو گے اور اس سے تم کیا چاہتے ہو۔ احمد کہہ رہا ہے اتمنا، میں تمنا کرتا ہوں، میری آرزو ہے، ان اکونا دکتورا ماہرا، کہ میں ایک ماہر ڈاکٹر بن جاؤں، لی اخدم المرضى، تاکہ بیماروں کی خدمت کروں۔ المرضى جو ہے یہ مریض کی جمع ہے۔ 15واں جملہ ہے حل سمیتا، کیا تو نے سنا، ما کل ما یتمنا المرء یدرکہ، کیا تم نے سنا، کیا سنا، یعنی یہ کہاوت سنی ہے کہ ما کلو ما یتمنا المرء یدرکہ، یہاں پر پہلا ما جو ہے ما نافیہ ہے اور دوسرا ما جو ہے ما موصولہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ما یدرکہ وہ نہیں پاتا اس کو، کلو ما یتمنا المرء جو مرد خواہش کرتا ہے، یعنی کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ، کیا تم نے کہاوت نہیں سنی کہ ہر وہ چیز آدمی جس کی تمنا کرتا ہے پایا نہیں کرتا۔ نعم، جی ہاں، سمیتو، میں نے سنا، لیکن لستو بقانتن، لستو بقانتن، میں ہرگز نا امید نہیں ہوں، ولا ابالی، اور نہ پرواہ کرتا ہوں، بھی اس کی، یعنی اس کہاوت کی پرواہ کرتا ہوں۔ اریدو، میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، مفعول آگے چاہیے، ان اسعی، کہ میں کوشش کروں، حتیٰ، یہاں تک کہ، ادرکا، یہاں تک کہ میں حاصل کر لوں، ما اتمناہ، جس کی میں تمنا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جس کی میں آرزو رکھتا ہوں وہ حاصل کر لوں۔ فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ، لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین یعنی احسان کی روش اختیار کرنے والے، اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی ان کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ 16واں جملہ ہے جی، احسنت یا احمدو، ویل ڈن احمد، منیتو کا، تمہاری آرزو، مبارکتن، مبارک ہے، جعل اللہ سعیکا، اللہ تعالیٰ بنائے کرے تمہاری کوشش کو، مشکورن، قبول، اور یعنی کامیاب کرے، وبلغکا، اور وہ پہنچائے تمہیں، یہاں پر ماضی کی جو ہیں وہ دعا کے معنی میں آ رہی ہیں، غایتا ما تمناہو، اور تجھے تیری آرزو کی انتہا تک پہنچا دے، وبلغکا غایتا ما تمناہو، اور تجھے تیری آرزو کی انتہا تک پہنچا دے۔ آمین۔ ادعو لی یا شیخو، حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا، دائماً ہمیشہ، فی اوقاتک المخصوصتی، اپنے مخصوص اوقات میں، فإنّ، اس لیے کہ بے شک، دعوت الصالحین، نیک کاروں کی دعوت، نیک کاروں کی دعا، مستجابتن، قابل قبول ہوتی ہے، یعنی مقبول ہوا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ مشق ہو گیا جی، ایک ڈائلاگ تھا جس میں کافی مشکل جملے تھے، الحمدللہ ہم نے کر لیے۔ اب چلتے ہیں جی اگلی ایکسرسائز کی طرف، جو کہ من القرآنی ہے۔ اس میں پہلا جملہ آپ کا سورۃ الفاتحہ سے ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اس میں ہدا یا حدیث فعل امر اہدی استعمال ہوا ہے، بس یہ پہچان آپ کر لیجئے گا۔ دوسرا جملہ قرآن مجید سے ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، دعا یا دو سے فعل امر ہے، ادعو،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے راستے کی جانب دانائی اور اچھی نصیحت کے ذریعے لوگوں کو بلاؤ۔ اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قرآن کا ہر پڑھنے والا اس کا مخاطب ہوگا۔ تیسرا جملہ ہے ادعو، یہ ادعو کی جمع ہے، تم پکارو ربکم اپنے رب کو تضرعا و خفیۃ، گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدہ طور پر۔ چوتھا ہے لا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، خشیہ یخشا، اس سے پھر یہ لا تخشو جو ہے جمع کا صیغہ ہے، نہیں کا مذکر حاضر، لا تخشوہم تم سب ان سے مت ڈرو، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، اخشو جو ہے یہ فعل امر ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ پانچواں جملہ ہے ما آتاکم الرسول آتا یؤتی ایتاء، دینا، جو کچھ رسول تمہیں دے دیں فخذوہ تو اسے لے لو، پکڑ لو، وما نہاکم عنہ اور جس سے وہ تمہیں روک دیں فانتہوا تو رک جاؤ۔ نہا نون ہا یا مادہ، نہا ینہا اور انتہا ینتہی یہ آپ کا باب افتعال میں ہے۔ چھٹا جملہ ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، ولا تلقوا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، ٹھیک ہے، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، ہلاکت کی طرف اپنے ہاتھوں کو مت ڈالو۔ ساتواں جملہ ہے لا تشترو، اشترا یشتری شین را یا مادہ ہے، اشترا یشتری بآیات اللہ ثمنا قلیلا، مت بیچو اللہ کی آیات کو ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، یعنی اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ملے تو کیا جا سکتا ہے، ایسا بالکل مطلب نہیں ہے اس کا۔ آٹھواں جملہ ہے لا تمشی فی الارض مرحا، مشا یمشی سے لائے نہیں، لا تمشی تو مت چل زمین میں اکڑ کر، اکڑتے ہوئے، مرحا۔ نواں جملہ ہے قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا القی، القا یلقی القان ڈالنا، اس سے فعل امر القیہا، اس عصا کو ڈال یا موسیٰ اے موسیٰ، فلما القاہا پس جب اس نے اس کو ڈالا، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ تو اچانک وہ ایک سانپ بن گئی دوڑتی ہوئی۔ دسواں جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو اذا نودیا، نودیا فعل مجہول ہے، نادا ینادی سے، جب ندا دی جائے للصلاۃ نماز کے لیے، می یوم الجمعۃ جمعے کے دن سے، فاسعوا سعی یسعی دوڑنا، تیزی کرنا، الی ذکر اللہ تو اللہ کی یاد کی طرف لپکو، جلدی کرو، وذروا البیع اور تجارت چھوڑ دو۔ 11واں فقد ما انت قاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا، قضا یقضی فیصلہ کرنا، اس سے فعل امر ہے اقضی، پس تو فیصلہ کر، ما انت قاد جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو قادن اسم الفاعل بن گیا۔ انما تقضی تو صرف فیصلہ کر سکتا ہے حاضر الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کا، تو فیصلہ کر دے جو کچھ تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا، یعنی اور کیا کرے گا۔ 12واں جملہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کفا یکفی کافی ہونا، فا سین الگ نکال دیں تو یکفی آ گیا فعل مضارع، اور کا ایک مفعول ہے اور ہم دوسرا مفعول ہے، آپ کو کافی ہوگا اللہ ان کے مقابلے میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ السمیع العلیم ہے۔ 13واں جملہ ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کفا یکفی کافی ہونا، اسے اسم الفاعل کافن، الیس اللہ بکافٍ عبدہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ 14واں جملہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، انی ظننت مجھے یقین تھا کہ میں ملاقن ملاقات کروں گا، لاقا یلاقی سے ملاقن اسم الفاعل ہے، حسابیہ اپنے حساب سے، یہاں پر ہا جو لگی ہوئی ہے اینڈ پہ یہ ہائے سکت کہلاتی ہے، اس ردم کو برقرار رکھنے کے لیے لگائی گئی ہے جو آیات کا ردم ہے۔ 15واں جملہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان ارجعی لوٹ جا اپنے رب کی طرف، کس حال میں، راضیۃ مرضیۃ، راضی
رازن تھا، اس کی مونث راضیتن منصوب آئی ہے، اور مرضیتن اسم المفعول، تو اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں استعمال ہوئے ہیں، یعنی راضی اور یعنی تو بھی راضی ہو اور تجھے بھی راضی کر دیا جائے، اس طرح پھر اس کا مفہوم کچھ لیا جائے گا۔ اور پھر اشعار ہیں کچھ کہ یا ایھا الرجل المعلم غیرہ، یا ایھا الرجل المعلم غیرہ، اے غیر کو سکھانے والے، اے غیر کو سکھانے والے شخص، حلا لنفسک کان ذت تعلیم، حلا کیوں نہیں، وہ تعلیم خود تیری ذات کے لیے کیوں نہیں، یا ایھا الرجل المعلم غیرہ، اے غیر کو تعلیم دینے والے شخص، وہ تعلیم خود تیری ذات کے لیے کیوں نہیں۔ ابدع بنفسک، ابدع بنفسک فنہھا عن غیھا، اپنے نفس سے ابتدا کر، ابدع بنفسک، اپنے نفس سے ابتدا کر، شروع کر، فنہھا، اور اس کو روک، یعنی انہا جو ہے یہ نہا ینہا سے منع کرنا، روکنا کے معنی میں، اور ہا کی ضمیر جو ہے دوسری والی یہ نفس کی طرف جا رہی ہے، فنہھا تو سے روک دے، عن غیھا سرکشی سے، فَإِذَا انْتَحَتْ پس جب وہ رک جائے گا، انہو اس سے یعنی اس سرکشی سے، فَأَنْتَ حَكِيمُ تو پھر حکیم ہے، تو پھر عقل مند ہے۔ فَهُنَاكَ يُسْمَعُ مَا تَقُولُ وَيُهْتَدَىٰ، فَهُنَاكَ يُسْمَعُ مَا تَقُولُ پھر جو تو کہے گا وہ سنا جائے گا، ہناکا اس وقت، وَيُهْتَدَىٰ بِالْقَوْلِ مِنْكَ اور تیری بات سے ہدایت لی جائے گی، وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ اور تعلیم جو ہے فائدہ دے گی۔ یہ ابو الاسود الدولی ان کے کچھ شعر ہیں، بڑے زبردست شعر ہیں، مفہوم آپ کے سامنے آ گیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور آخری ایکسرسائز جو ہے اس سبق کی وہ ہے کہ ذیل کے جملے میں جتنے افعال ہیں ان کے صیغے، اقسام اور اصلیت پہچانو۔ سمپل سا جملہ ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو افعال جتنے ہیں اس میں آمنو ایک فعل ہے جس میں حمزہ میم نون مادہ ہے، باب افعال ہے، اور جمع مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے۔ آمنا یؤمنو ایمانا، نودیہ فعل مجہول ہے، نادا ینادی باب مفعلہ، نون دال اور واو مادہ ہے۔ سین عین یا مادہ ہے، سعی یسعو سے جمع مذکر کا فعل امر ہے، اسعو، اور ذرو جو ہے یہ واو ذال اور را مادہ ہے، وزر یزرو اس سے فعل امر ہے، ذرو تم چھوڑ دو، اور کن تم کانا یکونو سے ماضی کا صیغہ جمع مذکر حاضر، اور تعلمون جو ہے یہ عین لام میم علم یعلم سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل مضارع۔ تو الحمدللہ جی ہمارا سبق نمبر 33 الحمدللہ مکمل ہو گیا ود ایکسرسائزز، اور میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ کچھ چیزیں یاد رکھنی پڑیں گی آپ کو، کیونکہ کچھ ڈائریکٹ چیزیں انہوں نے اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ڈائریکٹ فارمولے انہوں نے بتائے ہیں کہ جیسے اوون اور اس سے ان ہو جاتا ہے، یہ والی چیزیں یہ اب آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ اس کا حل ہمارے پاس اب کوئی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو آسان فرمائے۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔